تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فرائض کے علاوہ اپنا تمام وقت آپ پر درود پڑھنے میں خرچ کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابی، اگر یہ کرو گے تو یہ درود پڑھنا تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم، نور مجسم، رحمت عالم، شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک بڑا ہی پیارا پہلو آپ کا زہد مبارک اور آپ کا قناعت اختیار کرنا ہے۔ دنیا میں آپ کا رغبت نہ رکھنا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا حصہ تھا۔ زہد و قناعت کسے کہتے ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زہد کا عالم کیا تھا؟ اس کے لیے علماء کرام تحریر فرماتے ہیں کہ زہد کا مطلب تو یہ ہے کہ ترک الدنیا رغبتاً فیما عند اللہ، دنیا کو چھوڑ دینا اس ثواب اور اس رضا کی خاطر جو اللہ کی بارگاہ میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں موجود ابدی سرمدی دائمی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کی دائمی رضا کی خاطر دنیا کے اندر بے رغبتی اختیار کرنا، بقدر گزارا پر کفایت کرنا اور اس سے زیادہ کو طلب نہ کرنا، زہد اس کا نام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام تر حیات ظاہری کے اندر کیسے گزارا فرمایا کرتے تھے، آپ کا انداز زندگی کیا تھا، اس میں ہمارے لیے بہت سے درس بھی ہیں، کیونکہ ہمارے آج کی زندگی جو ہے یہ دنیا کی طلب میں، مال کی طلب میں، آسائشوں کی طلب میں، راحتوں کی تلاش میں، محض دن رات دنیا کی طلب کے اندر ہی ہماری زندگی گزر رہی، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طرز عمل تھا وہ اس سے بہت مختلف تھا، اور ہمارے لیے حقیقی اسوہ، نمونہ اور قابل اتباع زندگی جو ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ ایام تباعا من خبز حتی مضى لسبیلہ، فرمایا کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل 3 دن تک پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو، مسلسل 3 دن پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو، ایسا کبھی میرے تجربے اور میرے مشاہدے سے نہ گزرا۔ مراد یہ کہ اگر ایک دن پیٹ بھر کر کھانا کھا بھی لیا تو اگلے دن یا فاقہ ہے یا جتنی بھوک ہے اس سے کم ہی سرکار نے تناول فرمایا۔ یہ حالت، یہ مبارک وصف صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ تھا، بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے اہل خانہ اور اہل بیت کا طریقہ بھی یہی تھا۔ چنانچہ دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں،
فرمایا ما شابع آلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز بر حتی لقی اللہ، فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اہل خانہ نے گندم کی روٹی لگاتار 3 دن تک پیٹ بھر کر نہ کھائی۔ اہل بیت کا عالم بھی یہ تھا کہ 3 دن تک شکم سیر ہو کر انہوں نے کبھی کھانا نہ کھایا تھا۔ ایک اور مقام پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ پورا مہینہ گزر جاتا اور سرکار کے اہل خانہ کے ہاں کبھی چولہے میں آگ نہ جلتی تھی، ایک مہینے تک گھر میں چولہا نہ جلتا تھا، اس لیے کہ پکانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ اے ام المؤمنین گزارا کس سے ہوتا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ گزارا ہوتا تھا پانی کے اوپر اور کھجور کے اوپر، یہ 2 چیزیں کھا کر ہم گزارا کیا کرتے تھے، پانی اور کھجور کے اوپر گزارا کرتے تھے، اور 1 مہینہ اور ایک روایت میں ہے کہ 2 مہینے ایسے گزر جاتے کہ گھر کے اندر کبھی چولہا نہ جلتا تھا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے اس جہان فانی سے رحلت فرمائی تو کوئی دینار، کوئی درہم، کوئی بکری، کوئی اونٹ بطور ترکہ و وراثت کے نہ چھوڑا۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو پیچھے مال وراثت کے اندر نہ کوئی دینار تھا، نہ کوئی درہم تھا، نہ کوئی بکری تھی، نہ کوئی اونٹ تھا، اور جو کچھ تھوڑا بہت تھا اس کے بارے میں بھی سرکار نے خود ارشاد فرما دیا کہ ہم انبیاء کا گروہ درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے، یعنی انبیاء جو مال چھوڑ کر دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں وہ بطور مال وراثت کے نہیں ہوتا، بلکہ فرمایا ما ترکناہ فہو صدقۃ، جو ہم چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو اولاً تو سرکار نے کوئی مال چھوڑا ہی نہیں، نہ درہم نہ دینار، اور اگر کوئی گھر کے استعمال کی کچھ اشیاء چھوڑی بھی تھی تو فرمایا کہ مال وراثت نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں صدقے کے طور پہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیاوی راحتوں سے کتنا فائدہ اٹھاتے، اس کا اندازہ اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے کہ سرکار راحت دنیا سے کتنا دور رہا کرتے تھے۔ حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، فرمایا کہ ہمارے پاس ایک چادر تھی جسے ہم دوہرا کر کے سرکار کے بستر کے اوپر بچھا دیتی تھی، ایک چادر کو دوہرا کر کے سرکار کے بستر کے اوپر بچھا دیتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اسے دوہرا کرنے کی بجائے اسے 4 طے کر کے بچھا دیا، دوہرا کرنے کے بجائے 4 طے کر کے بچھا دیا تاکہ بستر نرم اور گداز ہو جائے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے استراحت فرمائیں۔ فرماتی ہے کہ جب صبح ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حفصہ، آج رات تم نے میرے لیے کیسا بستر بچھایا تھا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چادر تو وہی تھی لیکن دوہرا کرنے کی بجائے اس کو 4 طے کر دیا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو، بلکہ پہلے کی طرح اسے صرف دوہرا کر کے بچھایا کرو، کیونکہ آج شب بستر کے نرم ہونے کی وجہ سے میں رات کو جاگ نہیں سکا۔ گویا اللہ کی عبادت کے لیے اٹھنے کی خاطر ارشاد فرما رہے ہیں کہ چادر کو 4 تہہ کر کے بھی نہ بچھایا جائے، بلکہ اس کو صرف دوہرا کر کے بچھایا جائے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس چارپائی پر آرام فرماتے وہ کھردرے پٹھے سے بنی ہوتی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لیٹتے تو اس چارپائی کے جو اس میں جس سے وہ بنی ہوتی اس کے نشانات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر نمایاں ہوتے تھے۔ جیسے بعض اوقات ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اگر چارپائی کے اوپر لیٹیں اور اس کی جو ہے جس سے اس کو بنا ہوا ہے وہ کھردری ہے، اس کے اوپر اگر آدمی لیٹتا ہے تو اس کے نشانات بدن پہ پڑ جاتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسی چارپائی پر آرام فرماتے کہ جس کے نشانات سرکار کے بدن اطہر کے اوپر ظاہر ہو جایا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کئی مرتبہ فاقہ کشی کے باعث، یعنی کھانا نہ کھانے کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکم اطہر کمر سے لگ جاتا، یعنی بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ بالکل اندر کو ہو جاتا، تو میں سرکار کے
مبارک پیٹ پر ہاتھ پھیرتی اور عرض کرتی نفسی لکل فداؤ، اے اللہ کے محبوب میری جان آپ پر قربان ہو، لو تبلغت من الدنیا بما یقوتک، یا رسول اللہ دنیا سے اتنا تو آپ استعمال فرما لیں کہ آپ کو فاقہ کشی کی نوبت نہ آئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عائشہ تو مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ پھر فرمایا کہ اے عائشہ مجھ سے پہلے جو اولو العزم رسول گزر چکے ہیں انہوں نے اس سے زیادہ تکلیف دہ حالتوں پر صبر کیا، اور جب اللہ کے ہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین صلہ عطا فرمایا۔ مجھ سے پہلے رسولوں نے اس سے زیادہ تکلیف دہ حالت پر گزارا کیا، اور جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے عظیم اجر عطا فرمایا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی اشیاء کو استعمال کرنے کی وجہ سے میں اپنے ان بھائیوں سے پیچھے رہ جاؤں، میں انبیاء سے پیچھے رہ جاؤں۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تمام نبیوں کے نبی اور تمام نبیوں کے سردار ہیں، مگر ان انبیاء کرام علیہم السلام کو بطور مثال بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں تنگی کی حالت پر صبر کیا تھا، میں بھی تنگی کی حالت پہ صبر کرتا ہوں تاکہ میں کسی بھی طرح کسی شے میں ان سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا کو استعمال فرمانا تھا۔ حالانکہ ہر کوئی جانتا ہے اور مسلمانوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات کا اختیار عطا فرمایا۔ اللہ کے محبوب، اللہ کے محبوب ہیں تو محب اپنے محبوب کو سب کچھ عطا فرماتا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے محبوب ہیں اور خدا آپ سے محبت فرمانے والا ہے، تو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آسماں خاں زمیں خاں زمانہ مہماں، صاحب خانہ لقب کس کا ہے آقا تیرا، اور دھارے بہتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ تو آپ کے ذرے وہ ہیں جن سے تارے کھلتے ہیں، اور آپ کے قطرے وہ ہیں جن سے دھارے بہتے ہیں، اور آسمان و زمین تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دسترخوان پر آئے ہوئے مہمانوں کی طرح ہے۔ آسمان و زمین والے تو آپ کے دسترخوان پر آئے ہوئے مہمانوں کی طرح ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے ان میں سے استعمال نہ فرمایا۔ احادیث مبارکہ کے اندر یہ مضمون واضح طور پر موجود ہے۔ ایک حدیث ہم نے پہلے بیان کی تھی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں آپ نبی عبد بننا چاہتے ہیں یا نبی ملک بننا چاہتے ہیں، یعنی ایسے نبی بننا چاہتے ہیں جس میں شان عبدیت غالب ہو، یا ایسے نبی بننا چاہتے ہیں جن میں شان بادشاہت غالب ہو؟ سرکار نے فرمایا میں نبی عبد بننا چاہتا ہوں، نبی ملک نہیں بننا چاہتا، نبی عبد بننا چاہتا ہوں۔ ایک اور حدیث مبارک جو اسی طرح کے مضمون کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے فرمایا کہ اے محبوب اگر تو چاہے تو میں مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں، مکہ کے پہاڑ سونے کے بنا دوں۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رب العالمین مجھے اس کی خواہش نہیں، میری آرزو تو یہ ہے کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں، جس روز میں فاقہ کروں یعنی بھوکا رہوں تو تیری بارگاہ میں عجز و نیاز کا ہدیہ پیش کروں اور تیرے ذکر اور تیری یاد میں مصروف رہوں، اور جس روز سیر ہو کر کھانا کھاؤں اس دن میں تیرا شکر ادا کروں اور تیری حمد و ثنا کروں۔ فرمایا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جس دن ایک دن میں بھوکا رہوں تو صبر کروں اور تیری حمد کروں، تیری یاد کروں، تیرا ذکر کروں، اور جس دن میں کھانا کھاؤں اس دن تیرا شکر کروں اور تیری حمد کروں۔ پھر ایک اور حدیث مبارک میں ہے جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے،
عرض کی ان اللہ یقرئک السلام، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے، وَيَقُولُ لَكَ، اور آپ سے یہ فرماتا ہے أَتُحِبُّ أَنْ أَجْعَلَ هَذِهِ الْجِبَالَ ذَهَبًا وَتَكُونُ مَعَكَ حَيْثُمَا كُنْتَ، اے محبوب کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ ان پہاڑوں کو میں سونے کا بنا دوں اور جدھر آپ چلیں یہ پہاڑ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں، پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں اور جدھر آپ چلیں ادھر آپ کے پیچھے یہ سونے کے پہاڑ چلا کریں کہ جہاں جتنا جیسے آپ نے خرچ کرنا ہو آپ ویسے ہی خرچ کر لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام کی زبان سے جب یہ الفاظ سنے، سر مبارک کو جھکا لیا، غور و فکر کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد سر مبارک اٹھا کر جبرائیل امین علیہ السلام کو جواب دیا، یا جبرائیل، اے جبرائیل، ان الدنیا دار من لا دار لہ ومال من لا مال لہ قد یجمعها من لا عقل لہ۔ ارشاد فرمایا اے جبرائیل، دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا اور کوئی گھر نہ ہو، اور یہ اس شخص کا مال ہے جس کے پاس کوئی اور مال نہ ہو۔ اس دنیا کو تو وہ آدمی جمع کرتا ہے جس میں عقل نہ ہو، اس دنیا کو تو وہ آدمی جمع کرتا ہے جس میں عقل نہ ہو۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے جب سرکار کا یہ جواب سنا تو جواب میں عرض کی ثبتک اللہ یا محمد بالقول الثابت، اے اللہ کے محبوب اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ حق پر ثابت قدم رکھے۔ کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیشکش کی جا رہی ہے کہ سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلا دیے جائیں، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے نہ یہ دنیا چاہیے نہ یہ دنیا کا مال چاہیے، اس دنیا کی جگہ مجھے آخرت چاہیے اور اس مال کی جگہ مجھے آخرت کی نعمتیں چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک بخاری شریف کی حدیث کہ سرکار کی بارگاہ میں زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں پیش کی گئیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز شہداء احد کے پاس تشریف لے گئے، ان کے مزارات پہ تشریف لے گئے، دعائیں مغفرت کی اور اس کے بعد الوداعی سلام فرمایا۔ پھر سرکار واپس تشریف لائے اور منبر پر جلوہ گر ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو ہوں اور میں تم پر گواہی دوں گا، میری اور تمہاری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے، میں یہاں بیٹھے ہوئے حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ سرکار فرما رہے کہ میں یہاں بیٹھے ہوئے حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد فرمایا وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، مجھے زمین کے جملہ خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئیں۔ پھر فرمایا وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تُنَافِسُوا فِيهَا وَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ۔ فرمایا کہ مجھے تم پر یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، مجھے تم سے شرک کرنے کا ڈر نہیں ہے، ہاں مجھے تم پر یہ ڈر ہے کہ تم دنیا میں پڑ جاؤ گے اور اسی طرح ہلاکت کی طرف جاؤ گے جیسے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس حدیث مبارک میں جو چیزیں بیان فرمائی گئیں، پہلی بات فرمائی کہ یہاں بیٹھے ہوئے میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، دوسری بات ارشاد فرمائی کہ مجھے یہ ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک میں پڑ جاؤ گے بلکہ دنیا میں پڑ جانے کا تمہارے بارے میں ڈر ہے، اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئیں، لیکن ان زمین کی چابیاں عطا کیے جانے کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو اسلوب تھا، جو طرز زندگی تھا، اس کے اندر کو تبدیلی نہ فرمائی۔ فتوحات ہوئیں، مال غنیمت آیا، اللہ کی طرف سے عطا ہوئی، تحائف آنا شروع ہوئے، بادشاہوں کی طرف سے تحائف آئے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آسائش، آرام، راحت، تنعمات والی زندگی کو ہرگز اختیار نہ فرمایا، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی کے اوپر آرام فرما رہے تھے، اور اس چٹائی کے نشانات سرکار کے پہلو مبارک پر پڑے ہوئے تھے، نظر آ رہے تھے۔ جب سرکار بیدار ہوئے تو میں اس جگہ کو ملنے لگا، جہاں نشان پڑے ہوئے تھے میں اس جگہ کو ملنے لگا، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو ہم آپ کے لیے کوئی آرام دہ بستر بچھا دیں۔
کہ اس بستر نے تو آپ کے بدن اطہر پر نشانات ڈال دیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ما لی ولی الدنیا ما انا فالدنیا الا کراکب سار فی یوم صائف وقال تحت شجرۃ ثم ترکها۔ فرمایا کہ میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، میری اور دنیا کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی مسافر گرمی کے موسم میں دن کے وقت سفر کرے، دوپہر کا وقت آئے تو کسی درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ جائے، تھوڑی دیر آرام کرے اور اس کے بعد اپنی منزل کی طرف اٹھ کے چلا جائے۔ فرمایا دنیا تو میرے لیے ایسی ہے کہ گویا دنیا ایک درخت کے نیچے آنے والا سایہ ہے، اور دنیا جو ہے یہ تو محض راستے میں آنے والی ایک منزل ہے، حقیقی منزل آخرت کی منزل ہے۔ یہاں دنیا کے اندر آرام تو اتنی دیر کے لیے ہے جتنی دیر ایک مسافر اپنے سفر کے دوران درخت کے سائے میں بیٹھ کر یا لیٹ کر تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھردرے بان کے ساتھ بنی ہوئی چٹائی کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے ہیں، اور اس چٹائی کے نشانات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر پہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو ایک چیز۔ مزید فرماتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کر سرکار کے مبارک گھر کو دیکھا تو بخدا مجھے اس گھر میں اور کوئی چیز نظر نہ آئی۔ کیا تھا؟ فرمایا کہ چمڑے کا بنا ہوا مشکیزہ تھا جس میں پانی بھرا جاتا ہے، اور ایک کونے کے اندر جو کا چھوٹا سا ڈھیر لگا ہوا تھا، جو جس کا آٹا پیس کے روٹی بنائی جاتی ہے اس کا چھوٹا سا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ یہ دو چیزیں، مشک لٹکی ہوئی اور جو کا چھوٹا سا ڈھیر ہے۔ اس ظاہری بے سر و سامانی کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انت صفوۃ اللہ من خلقہ وکسریٰ وقیصر فیما ہما فیہ۔ یا رسول اللہ، آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے برگزیدہ آدمی ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے پیارے آدمی ہیں، کیسر و کسریٰ تو عیش و آرام میں ہیں، اور آپ اللہ کے محبوب اور منتخب بندے ہو کر اس حالت میں ہیں کہ گھر کے اندر یہ معاملہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو اٹھ کر بیٹھ گئے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، یہ قیصر و کسریٰ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کی دنیاوی زندگی میں آسائشیں اور پاکیزہ چیزیں دے دی گئیں۔ پھر فرمایا، اما ترضی ان تکون لہم الدنیا ولنا الآخرہ۔ اے عمر، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ان لوگوں کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ یہ دنیا کی نعمتیں کھا جائیں اور ہمیں آخرت کی دائمی نعمتیں مل جائیں۔ یہ فنا ہونے والی دنیا میں ہیں، ہم باقی رہنے والی آخرت میں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس پر حمد کرتا ہوں، اور پھر فرمایا اگر اللہ چاہتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے، میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے، مگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی نعمتوں سے یوں لطف اٹھانا پسند نہ فرمایا، قناعت اور زہد کی زندگی اختیار فرمائی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہی اداؤں میں سے ایک ادا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت اللیال المتتابعات طاویا واہلہ لا یجدون عشاء وکان عامۃ خبزہ الشعیر۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کئی راتیں بغیر کچھ کھائے گزارا کرتے تھے، مسلسل کئی راتیں بغیر کچھ کھائے گزارا کرتے تھے، اور سرکار کے اہل بیت کے پاس رات کا کھانا بھی نہ ہوا کرتا تھا، رات کا کھانا نہ ہوتا تھا، اور عمومی طور پہ جو کھانے کو کبھی جو عام روٹین میں کھایا کرتے تھے وہ جو کی روٹی کھایا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوئے
اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی مرضی ہو تو ہم دنیا کے سارے خزانے اور ان کی کنجیاں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، دنیا کے سارے خزانے اور اس کی کنجیاں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، یہ بے اندازہ نعمتیں نہ آپ سے پہلے کسی کو عطا ہوئی ہوں گی نہ آپ کے بعد کسی کو عطا ہوں گی، آپ کو اتنا عطا کر دیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ دنیا میں نعمتوں کی یہ فراوانی آپ کے آخرت کے درجات کو کم نہ کرے گی، یعنی دنیا بھی دے دی جائے، آخرت بھی عطا کر دی جائے اور دنیا کی نعمتیں آخرت کے درجات میں کمی کا باعث بھی نہیں بنے گی، آپ کو عطا کر دیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا اجمعوہا لی فی الآخرہ، جو دنیا کی اتنی نعمتیں مجھے دینے کا کہہ رہے ہو انہیں بھی آخرت کی نعمتوں کے ساتھ جمع کر دو، جو آخرت کے درجات ملنے ہیں وہ تو ملیں گے، جو دنیا میں دینے کی بات ہو رہی ہے ان کو بھی آخرت کے لیے جمع کر دو اور یہ بھی مجھے آخرت کے اندر ہی مل جائیں۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے بے رغبتی کا اظہار فرمانا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی ان چیزوں کے اندر کتنے محتاط ہوا کرتے تھے، اس کے لیے ایک حدیث مبارک ملاحظہ فرمائیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات آپ نے اپنے پہلو کے نیچے ایک کھجور پائی اور اسے تناول فرما لیا، پھر ساری رات بے چینی سے جاگتے رہے، ایک کھجور کھانے کے بعد ساری رات بے چینی سے جاگتے رہے۔ ایک زوجہ محترمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری رات سوئے نہیں، کیا بات ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بستر پر کھجور کا ایک دانہ پایا اور اسے کھا لیا، پھر مجھے یہ خیال آیا کہ میرے پاس صدقے کی کھجوریں آئی تھیں، کہیں یہ کھجور ان کھجوروں میں سے نہ ہو، اس بے چینی کی وجہ سے ساری رات مجھے نیند نہ آئی۔ کہ صدقہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہ تھا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ایک کھجور کی وجہ سے جاگتے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس صدقے کی کھجور ہو جو میں نے کھا لی ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے اور آپ کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیاوی چیزوں میں اور حلال و حرام کے معاملے کے اندر کتنے محتاط ہوا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخرت کے حوالے سے کتنی عظیم فکر تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زہد و قناعت کے صدقے ہمارے دلوں کو قناعت سے معمور فرمائے، زہد اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔